السلام علیکم، میں امداد صوبرو چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر رات بھر جاگتے رہے، رابطے کرتے رہے، اور ایک فارمولا اب سامنے آ رہا ہے جس کو معاہدہ اسلام آباد کہا جا رہا ہے۔ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے، ایران امریکہ میں کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو بذریعہ اسلام آباد ہوگا، اور اس کے لیے کچھ خد و خال، کچھ نکات سامنے آ گئے۔ دوسری طرف امریکہ سے ٹرمپ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں۔ اب وہاں کہا جا رہا ہے کہ فوج ڈونلڈ ٹرمپ کو انکار کر دے گی، یعنی اب تک جو فوج ڈونلڈ ٹرمپ سے کے احکامات پر وہ جنگ لڑ رہی ہے جو جنگ لڑنے سے آغاز میں فوج نے انکار کر دیا تھا، یا CIA نے رپورٹ دی تھی کہ یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے، نہ ہمیں لڑنی چاہیے، نہ ہمارا کوئی اس میں مقصد ہے، نہ کوئی ہمارا فائدہ ہے۔ اس کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو احکامات جاری کیے اور انہوں نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر۔ اور اب بھاری نقصان اٹھانے کے بعد اب یہ سوال سامنے آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس جنگ کی کسی ادارے سے منظوری نہیں لی، یہ وہ جنگ نہیں ہے جس کی اقوام متحدہ نے منظوری دی، یہ وہ جنگ نہیں ہے جس کی کانگریس نے منظوری دی یا امریکی اداروں نے منظوری دی۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر فیصلہ کیا کہ میں نے حملہ کرنا ہے، اور اس نے آرڈر کر دی اور پینٹاگون نے اس پر عمل کر دیا۔ لیکن اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اس لا حاصل جنگ کو مزید جاری رکھنے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات فوج مانتی رہے گی یا بغاوت کرے گی، انکار کر دے گی؟ ایک اعلیٰ امریکی شخصیت نے جو قومی سلامتی سے بڑا گہرا ان کا تعلق ہے، انہوں نے یہ گفتگو کی ہے، بات کی ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ فوج انکار کرے گی یا نہیں کرے گی۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، آج اس کا آخری دن ہے، اور ساتھ ساتھ وقت بھی دے دیا، مشرقی وقت کے مطابق منگل شام 8 بجے، یعنی کل شام 8 بجے مشرقی وقت کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملہ کریں گے۔ لیکن اس حملے سے پہلے انہوں نے وہ جو بدزبانی کی تھی، گالیاں دی تھیں، اس کا ان کی جو عالمی امیج تھا جو پہلے ہی خاک ہو چکا ہوا تھا، تھوڑا سا رتی برابر بھی اگر امریکہ کے اندر لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو بطور امریکی صدر ان کا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، تو وہ بھی جاتا رہا۔ میں دیکھ رہا تھا کل ان کے جو پوسٹ کے بعد جو ٹروتھ سوشل پر انہوں نے رکھی تھی، جس میں گالیاں دی تھی ایرانی قیادت کو، ایرانیوں کو گندی گندی گالیاں دی تھی، اور پھر ساتھ ساتھ ان کے پاور ہاؤسز اور پلوں کو اڑانے کی دھمکی دی تھی کہ منگل دن ہوگا جی آپ کے پاور ہاؤسز اور پلوں کو اڑانے کا۔ تو اس کے بعد امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک شدید قسم کی ریزنٹمنٹ آ گئی، اور لوگوں نے ٹویٹ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹرمپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور مطالبہ کیا کہ ڈیلیٹ کرو، یہ امریکی صدر کے شایع نشان نہیں ہے، یہ اس منصب کے شایع نشان نہیں ہے جس پر یہ مسخرہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جنگی جرائم کے مرتکب نہیں ہوئے، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز جہاں سے میں آغاز کروں گا، پھر آگے بڑھیں گے، کیونکہ ایک فارمولا جو پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پیش کیا گیا ہے، فوری جنگ بندی، آبنائے ہرمز کو کھولنا، اور اس کے بعد مکمل جنگ کا خاتمہ، اور اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، کوئی 45 دن لگ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک فارمولا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے، اور اس کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ذکر آ رہا ہے خاص طور پر کہ انہوں نے رابطے کیے ہیں۔ اس پر جانے سے پہلے ایک اور چیز، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ جنگ چھیڑنے سے پہلے ایران کے اندر وہ جو مظاہرے شروع ہوئے تھے دسمبر میں، ان مظاہروں کو پرتشدد بنانے کے لیے، ایران میں خانہ جنگی کرانے کے لیے، ایران میں انارکی، انتشار، افراتفری اور خون ریزی پھیلانے کے لیے وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے جو مظاہرین تھے ان کو کردوں کے ذریعے ہتھیار بھیجے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کردوں نے ہتھیار اپنے پاس رکھ لیے، کردوں نے مظاہرین کو ہتھیار نہیں دیے۔ شاید کرد اس سازش سے واقف تھے، اس لیے نہیں دیے ہوں گے، یہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملہ کرنے کے بعد کردوں کے ساتھ رابطے کیے تھے، ان کی CIA نے یا وہاں پر موساد نے، اور کردوں نے اس جنگ کا حصہ بننے اور اندر سے بغاوت کروانے کی جو سازش تھی اس سے انکار کر دیا تھا۔ تو نہ صرف یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بغیر ایسی جنگ چھیڑی جس کی کوئی حمایت نہیں کر رہا، نہ امریکہ کے اندر حمایت کر رہا ہے، نہ امریکہ کے باہر، اقوام متحدہ تو مسلسل جنگ روکنے کی بات کر رہا ہے۔ تو اب
اس جنگ کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ اچھا جی، یہ قومی سلامتی کے نائب مشیر رہے ہیں جی امریکہ کے، صدر اوباما کے دور میں قومی سلامتی کے نائب مشیر ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے بی بی سی ریڈیو 4 کے پروگرام میں گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ آیا امریکی فوج ٹرمپ کو نہیں کہنے کے لیے تیار ہے، اب انکار کرے گی امریکی فوج ٹرمپ کو، اس کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ جس کا وہ کہتے ہیں کسی بھی جگہ کسی بھی ادارے سے منظوری نہیں لی گئی، ایران کے ساتھ جنگ کے معاملے پر ٹرمپ کا انداز حکمرانی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک شخص ایک کمرے میں بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہو۔ ٹرمپ سیاسی اور عسکری مشیروں پر انحصار کرتے نظر نہیں آتے اور وہ معمول کے طریقہ کار پر نہیں چل رہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر امریکی، خاص طور پر ایران کے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے تازہ ترین وارننگ کے بعد تو یہ واضح ہو گیا۔ کون سی وارننگ دی تھی؟ وہی جو کہ منگل ایران کے بجلی گھر، ایران کے پل اڑانے کا دن ہے اور سب کو ایک ساتھ تباہ کر دوں گا، یہ ٹرمپ نے کہا تھا، پھر گالیاں بھی دی تھی۔ تو جناب یہ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ آگے چلتے ہیں جی، ایک اور صاحب ہیں عالمی فوجداری عدالت ICC کے بانی پروسیکیوٹر لوئس میرینو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایران میں بجلی گھروں، تیل کے کنووں اور پانی صاف کرنے کے پلانٹس کو اڑانے کی دھمکی بین الاقوامی معاہدوں اور جنگی قوانین کے مطابق ممکنہ جرائم کے ارتکاب کے خطرے کے مترادف ہو سکتی ہے۔ جنگی جرائم ڈونلڈ ٹرمپ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں اور وہ مسلسل سویلین انفراسٹرکچر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بجلی گھروں کے اوپر حملے کریں گے، اگر آپ برجز کے اوپر، پلوں کے اوپر حملے کریں گے، ابھی بلکہ شریف یونیورسٹی پر حملہ کیا ایران میں، مزید سویلین آبادیوں پر ایران میں امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے ہیں۔ تو اگر آپ سویلین جو فیسلٹیز ہیں، چاہے وہ بجلی گھر ہے، چاہے وہ پانی کے پلانٹس ہیں، چاہے وہ پلیں ہیں، چاہے وہ ڈیمز ہیں، چاہے شہری انفراسٹرکچر ہے، جب آپ اس پر حملے کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی کے وسائل ختم کر رہے ہیں، ان کو مرنے کے لیے دھکیل رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جنگی جرائم امریکہ کے اندر سے بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر چیز کہ ٹرمپ اب خود اعتراف کر رہے ہیں، ٹرمپ برملا دھمکیاں دے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے جنگ چھیڑی ہے، اس جنگ کی کسی ادارے نے منظوری نہیں دی۔ ہاں اتنا ضرور ہوا تھا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو سینٹ میں جنگ روکنے کے لیے قرارداد آئی تھی، تو وہ قرارداد جو ہے وہ 47 کے مقابلے میں 52 افراد نے مسترد کر دی تھی، یعنی اکثریت نے وہ قرارداد مسترد کر دی تھی، کسی ادارے سے باضابطہ ٹرمپ نے منظوری نہیں لی۔ تو اس لیے سوال کھڑا کیا جا رہا ہے کہ ایسی جنگ جس کو نہ عسکری قیادت کو اعتماد میں لیا گیا، نہ سویلین قیادت کو، نہ منتخب قیادت کو، نہ کانگریس کو، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، جنگ چھیڑ دی گئی۔ اس کے بعد معاملہ اگر آیا تو اکثریت نے کہہ دیا کہ نہیں جی ہم یہ جنگ ٹرمپ پر دباؤ نہیں ڈالیں گے، وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اب میں آتا ہوں جی جنگ روکنی کیسے ہے۔ ٹرمپ کی کل کی دھمکی، اس کے بعد ایران نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اگر ہمارے اوپر حملے ہوں گے تو ہم امریکی مفادات کے اوپر حملے کریں گے۔ بوشہر کے اوپر مسلسل ان کا جو ایٹمی تنصیب ہے، اس تنصیبات ہیں، اس کے اوپر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، مسلسل۔ اب اس پر IAEA خبردار کر رہی ہے کہ بھائی خدا کے واسطے امریکہ اپنا اس کو روکو، اگر تابکاری شروع ہو گئی تو وہ تو ہواؤں کے رخ سے ادھر مشرق وسطیٰ اور خلیج کی طرف بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے، یا پھر اگر ہوائیں ذرا ادھر کی ہوئی تو پاکستان کے اوپر بھی اثر پڑ سکتا ہے، تو اس کو روکے۔ تو بہرحال اب صورتحال جو ہے وہ جنگ بندی کے حوالے سے، کیونکہ ٹرمپ ساتھ ساتھ جنگ بندی کی بات بھی کر رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، کبھی ترلا کرتے ہیں، کبھی منت کرتے ہیں، کبھی دھمکی دیتے ہیں، کبھی گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس جنگ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، ہم نہیں پورا خطہ، پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، تو پاکستان ایک ذمہ دار ملک کے طور پر اپنی سرزمین پیش کر رہا ہے کہ آئیں امن کے لیے یہاں بیٹھیں، اور پہلے دن سے پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے۔ اور پاکستان پر ایران، سعودی عرب، چین، روس، امریکہ، یہ جو
ممالک ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سارے معاملے کے، وہ سارے پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، اور پاکستان کو ایران نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کوششیں جاری رکھیں، ہمارے لیے جو قابل عمل فارمولہ ہوگا ہمیں آپ پر اعتبار ہے۔ اب خبر یہ ہے، رائٹرز مسلسل یہ رپورٹ کر رہا ہے، خبر یہ ہے کہ جی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا ساری رات کو بیٹھ کر امریکہ کے جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس اور وہاں کے جو اسپیشل ایلچی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنا وٹکوف مشرق وسطیٰ کے متعلق، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطے کیے ہیں، اور اس کے بعد جو خبریں رائٹر ہی دے رہا ہے، تو رائٹرز یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کے بعد ایک فارمولہ سامنے آیا ہے، پاکستان نے پیش کیا ہے وہ فارمولہ۔ اچھا، اس کے لیے نا کل ٹرمپ نے بھی یہ بیان بھی دیا تھا، دھمکی دینے کے بعد ٹرمپ کا بھی یہ بیان سامنے آیا تھا کہ امکان ہے کہ پیر کے روز کوئی حل نکل آئے گا۔ پہلے دھمکیاں دی تھی، پھر یہ بھی امید ظاہر کی تھی، پھر آج خبر یہ ہے کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کوئی نہیں، یعنی مذاکرات کے لیے سے پر امید بھی ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی میں مذاکرات تو مانگ ہی نہیں رہا۔ اب مسئلہ تو وہ اب جو پاکستان نے جو اسلام آباد اکارڈ، مجوزہ اسلام آباد اکارڈ، اس کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، جنیوا اکارڈ تو فلاں اکارڈ تو اسلام آباد اکارڈ، تو اس میں پاکستان نے امریکہ اور ایران کے سامنے جو فوری طور پر سیز فائر آج کے لیے انہوں نے رکھا ہے، جس پر فوری طور پر پہلے سیز فائر ہو، کیونکہ ایران کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ مجھ سے مطالبہ کرنے سے پہلے حملہ روک پائیں، میں حملے نہیں کر رہا، وہ کرے میں جواب دے رہا ہوں، تو فوری طور پر سیز فائر ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل حملے بند کرے، اور اس کے بعد آپ نے ہرمز کھولنا، وہ کھولی جائے، اور کچھ گھنٹوں کے اندر کھولی جائے۔ دوسرے مرحلے میں جو مذاکرات ہوں 15-20 دن کے اندر جس میں ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر جو معاملات ہیں، ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں، اس میں ایران کو کوئی ریلیف دینا اور ایران اپنے نیوکلیر پروگرام سے پیچھے ہٹے، یا جو بھی اس طرح کے کوئی فارمولہ، اور اس حوالے سے جو ہے وہ معاملات مذاکرات ہوئے۔ امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 45 روزہ، اچھا پاکستان نے فارمولہ پیش کیا اسلام آباد اکارڈ، ابھی اس پر فریقین نے بات کرنی ہے۔ ایران نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہاں پاکستان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، باضابطہ طور پر ایران نے تصدیق کر دی ہے، BBC رپورٹ کر رہا ہے۔ اب امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 45 دن کی جنگ بندی کی شرائط پر بات ہو رہی ہے اور امریکہ کر رہا ہے، اور 48 گھنٹوں میں کسی جزوی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات کم ہیں، لیکن یہ آخری کوشش جنگ میں اضافے کو روکنے کا واحد موقع ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی فوری طور پر نظر نہیں آ رہا، امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ کوئی اپنا بریک تھرو ہو، رک جائے جنگ، لیکن کوشش ہے، یہ آخری کوشش ہے، اسی کے اوپر انحصار ہے، اور وہ کون کر رہا ہے؟ وہ پاکستان کر رہا ہے، اور پاکستان کا ظاہر ہے ثالث کے طور پر، اور اس جنگ میں ایک بڑے پلیئر کے طور پر پاکستان کا جو وہ قد دنیا میں بڑھا ہے۔ اسی وجہ سے انڈیا کو بھی تکلیف ہے، بلکہ ابھی خبر یہ ہے کہ انڈین فارن منسٹر نے بھی عباس عراقچی سے بات کی ہے، رابطہ کیا ہے، اور وہ بھی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ جب اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کریں گے، اسرائیل ایران کو ہضم کر جائے گا، پھر ہم دونوں مل کر پاکستان کو ہضم کر جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ تو ان کو بھی وہ ہوتا ہے نا، گاڑی چھوٹ گئی ان کی بھی، تو وہ اب اس گاڑی پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ ٹرمپ کی دھمکی کے مطابق کل شام تک کا وقت ہے، اور ہاں ایک بات، ٹرمپ کی دھمکی کی وجہ سے پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں 110 سے 111 خام تیل کی قیمتیں 110 سے 111 ڈالر فی بیرل تک چلی گئی ہے۔ تو کل کا وقت ہے جی، کل کا دن ہے، اور کل شام 8 بجے ٹرمپ کے اعلان کے مطابق ایران پر حملے ہونے، مشرقی وقت کے مطابق شام 8 بجے ٹرمپ نے حملے کرنے ہیں، ایران میں تباہی مچانی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آج اگر پاکستان میں منگل گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ٹرمپ وقت سے پہلے حملے کر دے، یا ہم امید کر سکتے ہیں کہ سیز فائر ہو جائے۔ بہرحال اب صورتحال ٹرمپ کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج ٹرمپ کو انکار کیوں نہیں کر رہی، یعنی فوج کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس لا حاصل جنگ سے نکلیں، اور ٹرمپ کو کہیں کہ جنگ ہم نہیں لڑ سکتے، بغاوت کریں۔ اب تک کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔
999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔